لیکن ایک ایسا چینل جو کہ ایجنڈے پہ ہے، اداروں کے خلاف پورا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اس نے اس سے 40 ارب روپیہ کھایا ہے اور وہ اپنے پیسے کو بچا رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا اس میں سب سے بڑی بیٹی اس کی 11 سال کی ہے، چھوٹا بچہ اس کا 8 ماہ۔ اس واقعے سے نہ صرف عمران خان کا مخلوق چہرہ قوم کے سامنے آیا ہے بلکہ جو لانگ مارچ کے مقاصد ہیں اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی، اور یہ تو آج انہوں نے خود سیدھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اس سینے پر گولی چلا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں۔ لیکن حکومت جو بھی کر رہی ہے، جو بھی پریمپٹیو میجرز لے رہی ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کو تنگی سے بچانے کے لیے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حکومت کو انٹیل ملی تھی کہ انہوں نے پورا ارادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیلز بھی ہیں، انہوں نے اسلحہ بھی جمع کر رکھا ہے، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں، اور ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے ان کی پوری کوشش ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر یہ اٹیک کریں، ان کو ماریں، ان خون اور انتشار کا کھیل کھیلیں۔ تو اس سے انہوں نے جو آج جس کانسٹیبل کو انہوں نے شہید کیا ہے، اس سے ان کے ارادے پوری طرح قوم کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جب یہ حکومت سے نکالے گئے، جب کرسی ان سے چھن گئی، تو ان کو آبویسلی بہت برا صدمہ پہنچا، دھچکا پہنچا، اور انہوں نے پھر وہ ایک سازش کا جو ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا، جو جھوٹے خط کا ڈرامہ کرنا شروع کیا، جو کہا کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پھر وہ بھی جب پٹ گئی تو کہا کہ میرا قتل ہونے والا ہے، میرے پہ قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب وہ سب ڈرامے بازیاں فیل ہو گئیں، جب عوام کے سامنے حق اور سچ آ گیا، تو پھر اب انہوں نے یہ سوچا کہ لانگ مارچ کے ذریعے ملک میں پھر سے ایک طرح سے آگ لگائی جائے، خون اور آگ کا کھیل کھیلا جائے، تاکہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ملک میں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شری لنکا بن جائے گا ملک۔ یہ ملک بالکل شری لنکا نہیں بنے گا، اس ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آج بچہ شہید ہوا ہے، قوم کا بیٹا، کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے، اس میں اور مریم نواز میں، حمزہ شہباز میں، یا قاسم اور سلیمان جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو وہ باہر رہیں گے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ سیف اور ساؤنڈ ایک انوائرمنٹ میں رہیں گے، اور یہاں قوم کے بچے، قوم کے بیٹے جو اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے، وہ سینوں پر گولیاں کھائیں گے، اور اس لیے کہ ایک آدمی کی کرسی کی ہوس اس کو چین نہیں لینے دیتی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انقلاب تو گھر سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے، کوئی بھی تحریک ہو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، کوئی بھی جہاد ہو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے، اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر۔ بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں، قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر مار پڑوانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے، انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو۔ ان کو کہو نا
کہ وہ جو تاج برطانیہ ہے اس کے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کا جو توق ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں اس حلف کا، تاج برطانیہ کے حلف کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، وہ اتار کے آئیں پاکستان. وہ جو پاسپورٹ انہوں نے برٹش رکھے ہوئے وہ چھوڑیں اور آئیں پاکستان کا سبز پاسپورٹ لیں. اپنے بچے تو وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں، اور یہاں پاکستانی قوم کے بچوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور میری خاطر مار کھاؤ، ڈنڈے کھاؤ. ان کو بھی کہیں کہ آ کے ڈنڈے کھائیں، بلکہ سامنے کھڑے ہوں. میں نے جو تحریک کبھی لیڈ کی ہے، جماعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہو یا وہ کوئی بھی تحریک ہو، تو میں تو پیچھے نہیں ہٹی. میں نے بچوں کو آگے مار کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. آگے فرنٹ لائن میں خود ہوتی تھی. میں عورت ہوں لیکن میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. جب نیب کے دفتر میں عمران خان نے میرے پہ پتھراؤ کرایا تو میں نے اپنے کارکنوں کو آگے نہیں کیا. میں گاڑی سے نکل کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا مارو پتھر، میں کھڑی ہوں یہاں پر، کھولو نیب کا دروازہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں کو مارو، میں پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوں. اور پھر تمہارے بچے لندن میں ٹھنڈی فضاؤں میں، اور قوم کے بچے یہاں لو کے تھپیڑے کھانے کے لیے. کیوں یہ تفریق کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. بھئی اتنی آزادی کی تحریک ہے تو لاؤ نا اپنے بچوں کو، وہ بھی اپنے ملک کے لیے کریں اگر پاکستان کو وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں تو. یہ ورنہ تمہارے آزادی کے بھاشن کو ہم نہیں مانتے. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ امریکی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کل میں دیکھ رہی تھی سی این این کی بیٹی اینڈرسن کو انہوں نے جب انٹرویو دیا تو سی این این جو امریکی چینل ہے اس میں تو انہوں نے کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کی. اگر آپ میں ہمت تھی اور اگر سازش سچ تھی تو سی این این کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے. وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی. اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا. سازش کا ذکر تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا. تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے ایک اور بیانیہ رکھا ہوا ہے، اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بیوی بلی بن جاتے ہیں. تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ سب نظر آ رہا ہے. آپ یہ مانیں، آپ سی این این کو کل کہہ رہے تھے کہ میری پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اتنی اوقات دنیا نہیں سمجھتی تھی کہ دنیا مجھے منہ لگاتی یا مجھے فون کرتی. صرف سی این این نہیں، صرف امریکہ نہیں، آپ کو کسی ملک نے منہ نہیں لگایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جعلی وزیر اعظم ہیں. ان کو پتا تھا کہ آپ کی حیثیت چاہے آپ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو ایک بلی کی نہیں ہے. آپ نے تو جب جو فارن پالیسی کا آپ نے جو شیرازہ بکھیرا پاکستان کی، ایک ملک میں جاتے تھے تو دوسرے ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. بطور پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتے تھے تو کسی اور ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. تو آپ نے تو اپنی بے وقوفیوں سے، اپنی نادانیوں سے آپ نے پاکستان کے دوستوں کو دشمنوں کی صف میں دھکیل دیا. کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پاکستان میں کہ وہ آپ کی جھوٹی جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں، جو جھوٹا آپ ڈرامے کر رہے ہیں، کہ وہ آپ کے اس ایندھن کا حصہ بنے. اور کون سی آزادی بھائی؟ کیا آپ نے کرسی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے یا آپ نے فرا گوگی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے؟ قوم کو بتایا جائے نا کون سی آزادی. اور اس کے اوپر سے آپ اداروں کو دھمکا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اداروں پہ پریشر ڈالیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی جب حکومت تھی تو کہا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا. پھر جب کرسی کھسکی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اور کل کہا کہ فوج نیوٹرل رہے۔ ای سی پی کا چیئرمین آپ نے خود لگایا، اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے۔ جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ای سی پی کے چیف کے پاس آپ کی فارن فنڈنگ کے irrefutable ایویڈنس آ گئے، تو آپ نے ای سی پی کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی۔ اور ابھی جب ای سی پی کا ڈیسیجن آیا اور انہوں نے 25 ممبرز کو ڈی سیٹ کیا، اس دن ای سی پی کی پھر سے تعریفیں اور شکریہ ادا کرنے لگے، اور آج پھر ای سی پی کو کہا کہ ای سی پی کا جو چیئرمین ہے وہ غلام بنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں، اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی، مریم کو بھی سزا ہو گئی۔ اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں۔ جب آپ نے آئین توڑا، قانون توڑا، اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا، اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا، 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا، تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے عدالت کے خلاف۔ اور پھر جب عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف، تو اس دن سے آپ عدالت عظمیٰ کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں۔ تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ روایت مت ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے۔ قوم کے حق میں فیصلے کریں، ملک کے حق میں فیصلے کریں، سوشل میڈیا کو مت دیکھیں، میڈیا کو مت دیکھیں، اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا، ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر اب نیوٹرل ہو جائے، ای سی پی اچھا ہے، ای سی پی برا ہے، عدالتیں اچھی ہیں، عدالتیں بری ہیں۔ یہ سب ایک ہی آدمی کے سٹیٹمنٹس ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ۔ کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آ کے اس کو گھر سے لے جاتی، اور یہ آدمی 22 کروڑ کی مالک بنا رہا ہے 4 سال۔ امیجن اس قسم کے آدمی کے حوالے یہ ملک اور قوم تھی، تبھی اس ملک کا یہ حال ہوا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چہرے پہچان لیے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مریم نواز کو یہ کہتا ہے، وہ نواز شریف کو یہ کہتا ہے، وہ شہباز شریف کو یہ کہتا ہے؟ ہمارے چہرے تو اس کے دل پر لکھے ہوئے ہیں، اس کے دماغ پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے چہروں کی وجہ سے، ہمیں وہ 10-12 سال سے اچھے سے جانتا ہے۔ تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا، یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے۔ اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ حمزہ شہباز تو چیف منسٹر ہے نہیں، تو حمزہ شہباز کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کیا عثمان بزدار چیف منسٹر ہے؟ کیا فرح گوگی چیف منسٹر ہے؟ یا اس کا ہسبینڈ، کیا نام ہے اس کے ہسبینڈ کا؟ جی عاصم نوید گجر صاحب، احسن نوید گجر صاحب پنجاب کے مالک ہیں۔ ہمیں بتا دیا جائے کہ کون ہے چیف منسٹر؟ حمزہ شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، جس کو پنجاب کے عوام کے نمائندوں نے چنا ہے۔ اور ہمیں تو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہے۔ پنجاب کیا مفت کا آیا ہوا ہے کہ پہلے اس کو بزدار کے ذریعے خراب کیا، پھر فرح گوگی کے ذریعے لوٹا، اور سارا مال جو ہے وہ بیگز بھر بھر کے اہلیہ محترمہ جو بنی گالا میں بیٹھی ان کو جاتا رہا۔ پنجاب کو لوٹ کے یہ کھا گئے، پنجاب کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے، کھنڈر بنا دیا انہوں نے، سب سڑکیں ٹوٹ گئیں۔ اب میں جلسے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جو 2017-18 میں جلسے کرتی تھی، میں نے دیکھا پنجاب کی ہر سڑک اچھی تھی، ہر چیز وہاں پہ، ہر سہولت موجود تھی۔ اب مجھے لگتا ہے میں کھنڈر میں جا رہی ہوں۔ تو کس نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ذریعے آپ پنجاب کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالیں؟ پنجاب کے عوام نے اپنا مینڈیٹ ان سے چھین کر، فرح گوگی سے چھین کر، بزدار سے چھین کر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ کے حوالے کیا ہے۔
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب کی بھلائی الحمدللہ اسی میں ہے کہ پنجاب ترقی کرے، اس کو لوٹ کے نہ کھایا جائے، وہاں پر مال گاڑیاں نہ چلے۔ تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حمزہ شہباز شریف ہے، آپ اس کو جتنا بھی روک لیں وہی چیف منسٹر اور وہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ، تمہاری حکومت بدل چکی ہے اور بلکہ تمہاری دنیا بھی بدل چکی ہے۔ اب تمہارے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، تمہارے فرمانوں کی مطابق فیصلے نہیں ہوں گے۔ اب آئین، قانون اور جس طرح حکومت پاکستان چاہے گی عوام کے حق میں وہی فیصلے ہوں گے۔ اور پھر کہتا ہے پرامن احتجاج، ذرا یہ چلائیں نا، ذرا کائنڈلی اس کو چلائیں، اور پرامن احتجاج کی ذرا اپنے کیمراز کائنڈلی ادھر کر لیں۔ اگر ہمارے چیئرمین کی طرف میری جان سے دیکھا بھی دیکھا یا ہمارے کسی وجہ کی طرف آپ نے میری جان سے دیکھا، میں نے آپ سے کیا موقع دیکھا ہوگا، تو میں آپ کو بھی جانتا ہوں، میں خاندان کو بھی جانتا ہوں، تو بھائی قسم آپ کو وہ حال کروں گا، میں آپ سے اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ خون ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، شری لنکا بن جائے گا، تو پھر آپ گورنمنٹ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فری ہینڈ دے دے؟ اس گورنمنٹ کے اوپر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے۔ کس طرح ہم آپ کو ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنے دیں؟ کس طرح ہم آپ کو پاکستان کا نقصان کرنے دیں؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر میں ان جو سٹیٹمنٹس ہیں میڈیا پہ دی گئی ہیں، یہ میری کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اگر میں ان کو پیچھے بھی رکھ دوں تو پچھلے دھرنے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں گے، اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے جتھے لے کر آپ ریڈ زون میں داخل ہوئے، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے آگے گندے کپڑے دھلے ہوئے شلواریں ٹانگی۔ اس کے بعد پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ آپ کے غنڈوں نے، آپ کے بدماشوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان کے پولیس والوں پر، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں پر آپ نے ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی۔ وہ آپ کو لڑکا یاد ہے جس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی، جس کو سب ڈنڈے لے کے مار رہے تھے، اس کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے؟ تو آپ آج کہیں کہ ہم پرامن جلوس اور جلسے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ مان جائے گی اور آپ کو امن امان سے کھیلنے کی اجازت دے گی؟ کوئی بھی اگر یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی
آج جو قتل ہوا ہے, شہادت ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار وہ کانسٹیبل جو کمال شہید ہوا ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے, اور یہی وہ پورے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہاں, میٹریکولیشن کے امتحانات ہونے والے ہیں, او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم کھلی اجازت دے دیں گے کہ آپ کے بچے لندن میں بیٹھ کے اسکول بھی جاتے رہیں, کالج بھی جاتے رہیں, یونیورسٹیز بھی جاتے رہیں, ان کو کوئی کچھ نہ کہے, اور یہاں ماؤں کے بیٹے, میں خود ایک ماں ہوں, ان کے بچے جو سالہ سال سے تیاری کر رہے ہیں, کوئی میٹرک میں, کوئی او لیولز میں, کوئی اے لیولز میں, ان کے امتحانات میں خلل آ جائے. 2 دن کے لیے راولپنڈی کے اسکولز بند کرنے پڑ گئے. اس کا الزام کس پر ہے؟ عمران خان پر ہے. اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک اور قوم کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کے بچے. تم آؤ, تمہیں اب ہم سے تمہارا کوئی بھی, تم اعلان کر کے پھنس گئے, اور اب تمہاری آج کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہی تھی تو مجھے تمہارا جو لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ تم پھنس گئے ہو, غلط فیصلہ کر بیٹھے ہو. آؤ, میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے, اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے, اس کو آنے دیں, اس کو بیٹھنے دیں آ کر, ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے, کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لیکن اگر تم نے یہ دیکھیں, پہلے بھی یہ جتھے لے کر جب آئے تو چائنا کے صدر نے آنا تھا, چائنا کا صدر پاکستان نہیں آ سکا, اور اس کا نقصان پاکستان کو, وہ انڈیا چلا گیا, پاکستان نہیں آ سکا. اب جب اس کی ہوئی مہنگائی, اس کی ہوئی بربادی, اس کی نالائکی, نااہلی اور غفلت سے, کرمنل نیگلیجنس سے پاکستان جو کی معیشت جو وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے, پاکستان کا جو حالات میں, جس کھائی میں پاکستان کو یہ پھینک کے چلا گیا, اور پھر کہتا ہے کہ مریم نواز شریف میرا نام کیوں لیتی ہے؟ جس انسان نے 4 سال میں پاکستان کی تباہی کی, جس انسان نے مہنگائی کے منو بوجھ تلے قوم کو دبا دیا, جو انسان پاکستان کی تباہی کا سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہے, جس نے عوام پہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے, آج وہ دوبارہ عمران خان کی شکل میں, پی ایم ایل این تو 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے گئی تھی, نئے کارخانے لگا گئی تھی. لوگ کہتے تھے کہ جنات ہے کیا اتنی جلدی کارخانے لگا گئے, 0 لوڈ شیڈنگ. آج پاکستان میں 6-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی؟ کیونکہ 4 سال کسی نے عوام کے مسائل کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ساری توجہ اپنی انتقام اور انتشار پہ رکھی. تو پھر ملک کا یہ حال تو ہونا تھا نا. اب اس کے لیے میں آئنسٹائن کا نام تو نہیں لے سکتی نا, یا محمد شاہ رنگیلا کا نام تو نہیں لے سکتی نا. عمران خان جو اس تباہی کا ذمہ دار ہے, اسی کا نام مجھے لینا پڑے گا. اور اس کا میں کوئی شفقت سے عمران خان کا نام نہیں لیتی, میں تکلیف سے اس کا نام لیتی ہوں, کیونکہ وہ اکیلا قوم کی, پاکستان کی 22 کروڑ کی تباہی کا اکلوتا ذمہ دار ہے. اسی کا نام لینا پڑے گا. اور اس پر یہ گھٹیا جملہ جو تم نے کہا, پاکستان کی خواتین پہ اٹیک کیا تم نے. تمہارے جلسوں میں جو خواتین آتی ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں, ان کو بھی تم اسی نظر سے دیکھتے ہو. کبھی کسی کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے بھی دیکھا ہے؟ 17 سال ہو یا 70 سال عمر ہو جائے, انسان کی خصلت نہیں بدلتی. اور نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا. کیا پیغام دے رہے ہو جو جلسے میں اپنے آ کے لوگ کھڑے کیے ہوئے کہ اپنے گھر میں جو یا اپنے ارد گرد جو محلے میں ادھر ادھر خواتین ہیں, ان کو اس نظر سے دیکھا کرو. کیا پیغام دے رہے ہو تم لوگوں کو؟ اور بات کرتے ہو امر بالمعروف کی, ریاست مدینہ کی. شرم آنی چاہیے تمہیں. مریم نواز شریف کو تو چلو پروٹیکشن ہے نا, اللہ کا شکر ہے, اس کا باپ ہے پیچھے, پارٹی کھڑی ہے اس کے ساتھ. وہ خواتین جو آج باہر نکلتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, بسز میں سفر کرتی ہیں, جلسوں میں دھکے کھاتی ہیں, رکشوں میں سفر کرتی ہیں, وہ بھی اسی مینٹالٹی کا شکار ہوتی ہیں جس کو عمران خان کی مینٹالٹی کہتے ہیں. تو یہ حملہ مریم نواز پہ نہیں کیا. مریم نواز کے پاس بہت جواب ہے. مریم نواز تو میں منہ توڑ جواب دے سکتی ہے,
لیکن وہ بچیاں، وہ خواتین جو تمہارے جیسوں کے شر سے نہیں بچی، ان کو کیا میسج دے رہے ہو تم؟ اس کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ۔ اور بات کرتے ہو آزادی کی، بھاشن دیتے ہو آزادی کا، میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جب تک کوئی ملک، جب تک کوئی قوم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ آزادی اس کے لیے صرف خواب ہی رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آزادی کی یہ انسان بات کرتا ہے 105 سے اس انسان نے ڈالر کو 190 پہ پہنچا دیا، اور اس کے بعد اب ڈالر کی قیمت ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ جس انسان نے پاکستانی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں زمین پہ گرا دیا، وہ بات کرتا ہے آزادی کی؟ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کرتا ہے؟ ڈالر تمہارا 190 پہ پہنچا کر 105 سے تم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہو؟ 6 بلین ڈالر کے عوض اس عمران خان نے پاکستان کے سینٹرل بینک کو IMF کے پاس گروی رکھا، اور پھر یہ قانون بنایا کہ اس کا جو امپورٹڈ گورنر ہے وہ اس کو کسی کورٹ آف لا میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اداروں کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس، وہ کس طرح آزادی کی بات، اس کی آزادی کا جو آزادی کی بات ہے تو قوم کو بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ اور جس آزادی کی بات کرتے ہو، ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ بچوں کو بھی کہ اپنے بچوں سے اسی آزادی کی ہے۔ تمہارے بچے اس لیے ہمارے بچے اس لیے شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے امپورٹڈ چیزوں پہ بین لگا دی، سب سے بڑے امپورٹڈ تم ہو، اور دوسروں کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ ہونے کا۔ جو اس مٹی کے لوگ ہیں، اس مٹی میں انہوں نے دفن ہونا، ان کو تانا دیتے ہو امپورٹڈ لوگوں ہونے کی۔ آج جو تمہیں اچانک معیشت کی محبت تمہارے دل میں جاگی ہے، اکانومی کو ڈبو کر، پاکستان کی معیشت کو 4 سال میں وینٹیلیٹر پر ڈال کر، آج جب تمہیں اچانک جوش آیا اور انقلابی تمہیں ترکیبیں آ رہی ہیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کی، تمہاری جو ایکس منسٹرز ہیں وہ آج انقلابی ترکیبیں آ کر اکانومی کی ریوائیول، اکنامک ریوائیول کی ترکیبیں وہ ٹی وی پہ سنا رہے ہیں، اور عمران خان کو جو اچانک ڈالر کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک معیشت کی فکر پڑ گئی ہے، اچانک مہنگائی کی فکر پڑ گئی ہے، میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ انقلابی ترکیبیں آپ کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب آپ 4 سال اقتدار میں تھے؟ آج جب پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف صاحب آج جب IMF کے ساتھ دوبارہ اپنی ٹاکس کو ریزیوم کر رہے ہیں، پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنے کے لیے جس دلدل میں عمران خان پاکستان کو ڈال گیا تھا، تو آج پھر تم کو دھرنے یاد آ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پاکستانیوں سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ فوری الیکشن اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کو جیت کا یقین ہے، اس کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اگر رہ گئی، نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت اگر رہ گئی، تو یہ میں نے جو گند مچایا 4 سال میں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 4-6 مہینے میں پاکستان کو اس بحران سے، اس دلدل سے نکال کے لے جائے گی۔ اصل تکلیف یہ ہے، اور اسی کے راستے میں اس نے جلدی جلدی میں لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا۔ ہمیں چاہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں، ہم وہ کریں گے، لیکن ایک چیز ہمارے ملحوظ خاطر رہے گی، جتنا بھی ہو سکے گا ہم ملک اور قوم اور 22 کروڑ پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں گے۔ ہم عمران خان کی طرح نہیں ہیں جو آرام سے آج اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے کہہ دیتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ سوچیں اس آدمی کا مینٹل لیول کہ ہاں میں ڈرتی ہوں، نواز شریف ڈرتا ہے، شہباز شریف ڈرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس جو پیسہ جہاں جہاں سے آ رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، یہ دھرنے کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے، یہ جلسوں کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گی کہ قوم کے سامنے وہ ہوش ربا انکشافات رکھیں،
کہ اس کو پیسہ کون سا ملک دشمن دے رہا ہے. تمہارے پاس تو یہ پیسہ ہے, تمہارے پاس تو اے ٹی ایمز ہیں, تمہارے پاس تو مافیاز ہیں, کارٹلز ہیں جنہوں نے تمہاری حکومت میں رہ کر پیسہ بنایا ہے. تمہارے پاس تو فراگوگی ہے, عوام کے پاس فراگوگی نہیں ہے. عوام کے پاس وہ عثمان بزدار جیسا ڈمی چیف منسٹر نہیں ہے جس کے تھرو آپ نے پنجاب کو لوٹا اور پیسہ بنایا. تو میں عوام کو اگر 1 روپیہ بھی کسی بھی چیز کی مد میں بڑھتا ہے تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے. اس کی تکلیف نواز شریف کو ہے, اس کی تکلیف شہباز شریف کو ہے. تمہاری طرح نہیں کہ 4 سال مہنگائی, روز صبح اٹھتے تھے مہنگائی بڑھ جاتی تھی اور پھر آرام سے کہہ دیا میں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا. ہم آئے ہیں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے, اور نہ صرف ریٹ پتہ کریں گے, انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کریں گے, اکانومی کو سیدھا کریں گے اور آلو پیاز کے ریٹ کو نیچے لے کے آئیں گے. تمہاری لائی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں محنت کر کے, کام کر کے, اپنی سمت درست کر کے انشاءاللہ تعالی اس لوڈ شیڈنگ سے بھی ہم نجات دیں گے پاکستان کو. تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کر جائیں گے, اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تم مولانا فضل الرحمان نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. تمہاری سیاست اب ایک زندہ لاش ہے. تم جس ڈی چوک سے نکلے تھے, انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, پہلے نواز شریف نے تمہاری حکومت ختم کی تھی, اب نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم کرے گا. تو وہی ڈی چوک سے جہاں تم نے جنم لیا تھا, اسی ڈی چوک میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. لوگوں کو کہتے تھے, لوگوں کو چوہوں کے نام سے بلاتے تھے. وہ کپتان جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ گرفتاری کے خوف سے آج پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہے, پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے. اور یہاں پر شیریں مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئیں, کہا بڑی قوم میرے ساتھ ہے, کوئی نہیں نکلا. آج میں نے سنا ہے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ اور شفقت محمود صاحب نے ایڈریس کرنا تھا, کوئی انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی پریس کلب کے باہر. تو کیا ہوا؟ احتجاج کے لیے کوئی نہیں آیا, احتجاج کے لیے ان کو سب کچھ لپیٹ کے وہاں سے رفو چکر ہونا پڑا. میں آپ کو ایک اور, اب کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر آ گیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو گورنمنٹ گرفتار نہیں کرے گی کیونکہ وہ ایک کینسر کی پیشنٹ ہے. ہمیں اس بات کا لحاظ ہے, لیکن اس بات کا لحاظ یاسمین راشد صاحبہ کو خود بھی ہونا چاہیے. مجھے بہت اس چیز کی تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لیکن اس چیز کا خیال ان کو بھی رکھنا ہے کہ ان کو کسی انتشار کا حصہ نہیں بننا. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اگر سوچا بھی تھا وقت سے پہلے الیکشن کرانے کا, حکومت چھوڑنے کا, تو دھونس اور دھاندلی میں آ کے تو اب وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی پوری توجہ سے, یکسوئی سے, محنت سے, دن رات ایک کر کے پی ایم ایل این کے پاس شہباز شریف کی سربراہی میں اور وہاں سے نواز شریف صاحب کی گائیڈنس میں زبردست ٹیم ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو 4 وزیر خزانہ بدل دیے اور پھر سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے. اتنے تو ہٹلر نے اپنے ٹیم ممبرز نہیں بدلے تھے جتنے یہ بدل چکے ہیں, کیونکہ ٹیم ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. تو مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. مسلم لیگ نون کو بیماری کا بھی پتہ ہے, اس کے علاج کا بھی پتہ ہے. اور شہباز شریف صاحب جیسا وزیر اعظم قسمت سے پاکستان کو ملا ہے, وہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس بھور سے نکال کے لے جائے گا. تمہاری ٹرمز پہ عمران خان نہ الیکشن ہوں گے نہ ہم حکومت چھوڑیں گے. تم بلیک میلنگ کے ذریعے, تم جتھے لا کر, تم پریشر ڈال کر اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کو دباؤ میں لے آؤ گے تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون یہ ہونے نہیں دے گی. فیصلے عوام کے حق میں ہوں گے, آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے,
فیصلے اب جو ہوں گے وہ نواز شریف صاحب کریں گے, شہباز شریف صاحب کریں گے. عمران خان تم, میں نے پہلے بھی کہا تھا, چاہے الٹے لٹک جاؤ, دانت پیسو, بال نوچو, کچھ بھی کرو, تمہیں بلیک میلنگ کے ذریعے, غنڈہ گردی کے ذریعے, پریشر بلڈ کرنے کے ذریعے, جتھے بازی کے ذریعے تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی کوئی بھی حرکت کرنے کی. تمہیں پوری قوت سے روکیں گے انشاءاللہ, تمہیں ایکسپوز کریں گے. ہاں, آخر میں اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے اپنی کرسی کی حرص کے خاطر, اپنی حکومت کی خاطر, جس کو جب سے اس سے حکومت گئی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے, ہل گیا ہے. تو خدارہ ہوش کے ناخن لیں, اس فتنے سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے. قرآن بتاتا ہے کہ فتنے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. یہ جو مذہب کا, ریاست مدینہ کا یہ جو لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے نا, اس کے اندر سے بہت بھیانک چہرہ برآمد ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں کو بھی اس فتنے کو پہچاننا چاہیے, اس فتنے کے سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ عمران کے بچوں کی طرح ہم لوگ نہیں, ہم لوگوں نے اسی مٹی میں جینا ہے, عدلیہ نے بھی اسی مٹی میں رہنا ہے, ان کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے, افواج پاکستان کے جوانوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے, ان کے افسروں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے, ان کے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. خدارہ اس ملک کو کسی فتنے کے ہاتھوں, کسی فتنے باز کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچائیں. سب کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. جی آپ نے بھی کہا کہ شہباز صاحب وزیر اعظم رہیں گے اور شہباز صاحب وزیر اعظم پنجاب رہیں گے. گزشتہ روز خواجہ آصف نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 4 سے 5 روز بعد منتقلی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے, لیکن اب نہیں چھوڑیں گے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب اکتوبر نومبر میں الیکشن کی بات ہو رہی تھی, تو اس سال میں الیکشن نہیں ہوں گے, اب الیکشن اگلے سال میں چل جائیں گے؟ دیکھیے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے, اور قطع نظر اس بات سے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہم اپنا سر پھینک کے کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ. شہباز شریف صاحب اپنے کام میں لگے رہیں گے, مسلم لیگ نون کی ٹیم جو ہے وہ معیشت کو درست کرنے میں, ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں لگی رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کا جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. ابھی الیکشن نہیں ہوگا. ایک ایسے نہیں, ایسے مائک ہے نا اس کے پاس, آن ہے, جی آن ہے. اچھا مریم نواز صاحبہ, آپ کو آپ کے والد میاں نواز شریف کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا تھا. آپ نے کل شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے, ایک پولیس کانسٹیبل شہید ہو جاتا ہے. آپ ہی سمجھتے کہ اگر یہ لانگ مارچ کسی طریقے سے کنٹینیو ہوا تو پھر اور بھی ناخوشگوار واقعات ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا, عمران خان پشاور میں کس سے پیرویار ہو؟ دیکھیں, میں اس میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ ان کے خطرناک ارادوں کی گورنمنٹ کو فکر ہے. ہمارے پاس انٹیل ہے کہ انہوں نے نہ صرف اسلحہ جمع کر کے رکھا ہے, انہوں نے وہ آنسو گیس کے شیل جمع کر کے رکھے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اٹیک کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز پلان کی ہوئی. میرے پاس انٹیل ہے, میں نے دیکھی ہے وہ انٹیل, وہ حکومت کے پاس ہے, وہ وزارت داخلہ کے پاس ہے, اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا جب جو شہید کانسٹیبل ہیں ان کے سینے پہ گولی ماری گئی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے, اور میں اپنے ورڈز کو منس نہیں کرتی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قتل کا ذمہ دار عمران خان ہے, کیونکہ جس انتشار کو وہ پھیلا رہا ہے اپنی تقریروں سے, اس میں یہی ہونا تھا. تو ہاں, یہ اپنا لانگ مارچ کر لے, جو اس نے کرنا ہے وہ کر لے, قانون انشاءاللہ تعالی حرکت میں آئے گا, اور جس نے اس کانسٹیبل کی جان لی ہے اس کو اور اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ. مریم صاحب, انتظامی معاملات میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ماضی کی روایت کو دوبارہ جیسے ثاقب نثار کی طرح ایک بار پھر جوڈیشل ایکٹیویزم کی شکل میں اسے دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ اور اس سوال لیجیے گا, کیا اس موقع پر اگر جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر انتظامی معاملات کے اندر مداخلت ہوتی ہے تو 3.5-4 سال کی اب کی اور پہلے کی جدوجہد جمہوریت پسندوں کی وہ کہاں جائے گی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں اس کا جواب آئی تھنک دے چکی ہوں اپنی پریسر میں, لیکن میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں.
کہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ روایت نہ ڈالے پاکستان میں کہ اگر کیا جو شخص سب سے بڑھ کر عدلیہ کو گالی دے گا، فوج کو گالی دے گا، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف گالیوں پر مبنی بھری ہوئی غلیظ کیمپینز چلائے گا اور اس طرح سے اداروں پہ پریشر ڈالنے کے لیے پریشر ایگزرٹ کرے گا، تو کیا ان کو انصاف ملے گا؟ کیا وہ یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ جو سب سے زیادہ گالی دے گا فیصلے اس کے حق میں آئیں گے؟ تو یہ فیصلہ عدلیہ کو کرنا ہے. میں نے پھر کہوں گی کہ یہ صرف کسی ایک شخص کا نہیں، 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کو روکیں، اس فتنے کو، اس شر کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو پھیلنے سے روکیں. اور ہاں، جہاں تک حکومت پاکستان کا سوال ہے تو حکومت پاکستان نہ اداروں کی تذلیل کی اجازت دے گی، نہ وہ اداروں کو پریشرائز کرنے کی اجازت دے گی، بلکہ ہم ان کو کھول کے ایکسپوز کریں گے اور عوام کے درمیان میں لے کے آئیں گے. جہاں تک آپ نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا، تو میرا خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب عبرت کا وہ نشان ہے جس کو ہر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کو ان کا چہرہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کسی فوتگی پہ ثاقب نثار صاحب کی اہلیہ ملی. میرے لیے ان خاتون کا بہت احترام ہے دل میں. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے یہ کچھ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو وہ میرے پاس آئیں، بیٹھی، اچھی خاتون ہے، نیک خاتون ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو صاحب فوت ہوئے ہیں یہ ثاقب نثار صاحب کے کلاس فیلو تھے، لیکن آج میں آئی ہوں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا وہ اس طرح سے نہیں آ سکتے، دیر بائی میننگ کہ وہ پبلک میں نہیں آ سکتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انجام کافی ہے. جب آپ پریشر میں آ کے فیصلے کرتے ہیں تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. تو ثاقب نثار صاحب عبرت کا جو ہے تصویر ہے، اور وہ پاکستان کی عدلیہ کی عدل کی سمت درست کرنے کے لیے اگر ہمیں کوئی ایک تصویر دیکھنا ہے تو وہ ثاقب نثار صاحب. آج آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس کے پیچھے غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے اور کچھ غیر ملکی لوگ بھی ہیں. تو میرا یہ سوال ہے، دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اب جب آپ کو سزائیں ہوئی اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے وکٹری کے نشان بھی بنائے، آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، مریم کے ساتھ ہوا، وہ غلط ہوا اور اس پر وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں. اس میں کیا کہیں گے آپ کہ وہ طریق کو درست کریں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سچ کو ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے. اور میں نے کل، آپ محیط پیرزادہ صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں نام لے دیتی ہوں. محیط پیرزادہ صاحب نے یہ بات کی، تو کیا جو محیط پیرزادہ صاحب نے بات کی مجھے ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے؟ 22 کروڑ عوام کو ان کی گواہی کی ضرورت نہیں. اچھا ہے، ان کا چینج آف ہارٹ ہوا ہے، ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں، وہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی. اچھی بات ہے، اقرار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس اقرار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی قوم نے، 22 کروڑ عوام نے جو ثبوت پچھلے 5-6 سال میں وکٹمائزیشن کی، بدترین وکٹمائزیشن کے دیکھے ہیں، اس کے لیے ان کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں. 22 کروڑ عوام اس کے گواہ ہیں اور سب بولیں گے. ایک دن عمران خان خود بولے گا کہ وہ بھی استعمال ہوا ہے، اس نے بھی غلط کیا ہے. آج جب وہ کہتے ہیں کہ پوری کابینہ جو ہے وہ ضمانتوں پہ ہے، تو وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوری کابینہ ضمانتوں پہ اس لیے نہیں ہے کہ کابینہ نے کوئی قصور کیا تھا یا کابینہ نے کوئی جرم کیا تھا. وہ ضمانتوں پہ اس لیے ہیں کہ تم نے، عمران خان، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے تھے. تم نے FIA کے اس وقت کے سربراہ کو، بشیر میمن کو، کہا تھا آفس میں بلا کر، پرائم منسٹر ہاؤس کو استعمال کر کے تم نے کہا شہباز شریف کو پکڑو، مریم نواز کو پکڑو، کس کو پکڑو؟ قاضی عیسیٰ کو پکڑو.
تو عمران خان بھی بولنا شروع ہو گیا ہے اور ایک دن وہ بولے گا. قاضی فائز عیسیٰ کو تو کہہ دیا نا مجھ سے غلطی ہوئی, مجھ سے کروایا گیا, یا جو بھی کہہ دیا, تو سب بولیں گے. سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہے. اور کابینہ آج اس لیے ہے کیونکہ وہ تمہارے انتقام کو انہوں نے مردانہ وار فیس کیا. رانا ثناء اللہ کے اوپر تم نے وہ ڈالی اور آج اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو. وہی رانا ثناء اللہ جو ہے, میں یہ بھی بتا دوں کہ تم لوگوں کو رانا ثناء اللہ برا لگتا ہے نا, صحیح برا لگتا ہے. رانا ثناء اللہ جو ہے اس کو اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کرنی آتی ہے. تو رانا ذرا گھر سے باہر نکلتے ہوئے سوچ لینا, اگر انتشار کا ایجنڈا ہے, اگر خون خرابے کا ایجنڈا ہے, تو پھر اس ملک کا وزیر داخلہ اس کا نام ہے رانا ثناء اللہ. السلام, ایک منٹ طرف یہاں سے ہو گیا نا, پلیز ایسے نہیں, ڈونٹ ڈو اٹ طرف, ڈونٹ ڈو اٹ. آپ آ رہی ہوں میں آپ کے پاس, پہلے ادھر سے آنے دیجیے. ہم نے جب فکس کیا ہے کہ ایک ادھر سے ایک ادھر سے. دیکھیں ایک سیکنڈ, ڈونٹ ڈو اٹ. میں ادھر بیٹھی ہوں, میرے پاس الحمدللہ, میں باقیوں کی طرح نہیں ہوں کہ اپنی بات کر کے بھاگ جاؤ. میں سب کے سوال لوں گی آہستہ. وہ سینئر بھی ہے. ازما کو ذرا کنڈکٹ کرنے دیں. جی ایک منٹ. پنجاب کے اندر بہت سارا آئینی قانونی اور سیاسی بحران ہے. گورنر ہاؤس میں گورنر نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کے پاس کابینہ نہیں ہے. کیا یہ وہی لوگ ذمہ دار ہیں؟ اس میں صرف نقصان جو ہے وہ پنجاب کی عوام کا ہو رہا, پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے, خصوصاً گندم کے حوالے سے پانی کا مسئلہ بھی چل رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انتشار کی سیاست کی ہے, اور کیا وہی لوگ ہیں جو لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ میں پھر وہی بات دہراؤں گی کہ پنجاب میں جو انہوں نے فرا گوگی اور بزدار کے ذریعے لوٹ مار کی ہے نا, تو ان کی پوری کوشش ہے کہ پنجاب کو کسی طرح کھلنے نہ دیں, پی ایم ایل این کے ہاتھ میں نہ جانے دیں, کیونکہ ثبوت جو ان کے خلاف ہے وہ ہوش ربا ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر گورنر جو اس وقت بن کے بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ آئین اور قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہے, تو پھر اس گورنر کو گورنر ہاؤس میں گھس کے گرفتار کرنا چاہیے. کسی کو پاکستان کے اور پنجاب کے عوام کی تقدیر سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جب کابینہ نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار یہ آئین شکن گروہ ہے جو اب پاکستان پہ حملہ آور ہے. تو آئین شکنوں کے ساتھ, فتنے بازوں کے ساتھ پیار محبت اور آئین اور قانون والا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ان کو ان کے گھروں میں گھس کے گرفتار کرنا چاہیے, اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کو ان کی جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں ان سے بچانا چاہیے. جی ایک سوال شہباز شریف صاحب بالکل اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ ہے. ان کو یہ پتا ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے. سب سے زیادہ انفارمیشن ہے شہباز شریف صاحب کے پاس. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ 22 کروڑ کے عوام کی حفاظت کی ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ اگر عوام کے لیے راستے بند کیے جائیں گے, انتشار پھیلایا جائے گا, خون ہوگا, یہ والا جو انتشار کی کھیل ہے وہ کھیلا جائے گا, تو شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے اس کو روکنا. اور آج جو کانسٹیبل کا خون ہوا ہے وہ ہم سب کو یہ اشارے مل رہے تھے. آپ کو میں نے ابھی جو ویڈیوز اور دکھائی ہیں, جو ٹویٹس ہیں ان کی, آپ پڑھ لیں تو وہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے. شہباز شریف صاحب بالکل کمزوری نہیں دکھائیں گے, پوری قوت سے اس فتنے کو انشاءاللہ روکیں گے. جی اس میں صرف یہ کہ پرائم منسٹر, وزیر داخلہ, پوری پنجاب کی حکومت, پورے پاکستان کی حکومت, مسلم لیگ نون کے الائز, میڈیا, تمام اداروں کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. ایک منٹ. نہیں, بالکل نون لیگ نے تو اے آر وائی کو کب سے برداشت کر رہی ہے, لیکن میں اے آر وائی کو مائک اس لیے نہیں اٹھوایا کہ اے آر وائی کے میں سوال نہیں لے سکتی. میں نے تو آپ کو کھڑا کر کے آپ کا سوال لیا ہے. اے آر وائی کا میں نے مائک اس لیے اٹھایا ہے کہ اے آر وائی گولڈ سمگلرز ہے. اے آر وائی کا مائک میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ انہوں نے 12 ارب روپے کا ٹیکس معاف کرایا ہے اور اس پہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے. اے آر وائی کا مائک میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ انہوں نے عمران خان سے کرکٹ رائٹس لیے ہوئے ہیں, فائدے لیے ہوئے ہیں. انہوں نے عمران خان سے 40 ارب روپے کا فائدہ لیا ہوا ہے, اور پھر
وہ فائدہ لے کر آج وہ اداروں پر حملہ آور ہے. آپ ایئر وائی کے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے اینکرز کو دیکھ لیں, وہ اداروں پر ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں, اداروں کے سپہ سالار پر ڈائریکٹ حملے کر رہے ہیں, وہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ایئر وائی کا نہیں, ایئر وائی کو میرے سامنے بٹھا دے, میں ایئر وائی کو ابھی بتا دوں گی کہ ایئر وائی کی حیثیت کیا ہے, اس لیے میں نے مائک اٹھایا. باری 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 بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں مقاصد میں بھی فرق ہے, جد و جہد میں بھی فرق ہے, تنقید میں بھی فرق ہے. تنقید یہ تھی کہ ادارے اپنے دائرہ کار میں رہیں اور مداخلت نہ کریں. تو یہ تنقید تو کوئی بھی محب وطن کرے گا, آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گی, پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی کریں گی, جمہوریت پر پسند ہر انسان کرے گا, 22 کروڑ عوام بھی کرے گی. اور اگر عمران خان کی تنقید کیا ہے, عمران خان کی تنقید یہ ہے کہ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے, مجھے بچا کیوں نہیں رہے, میری حکومت میں مجھے دوبارہ کیوں نہیں لے کے آ رہے, میری حکومت کو کیوں نہیں بچایا, میرے لوگ جب مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے اور ایم پی ایز ایم این ایز جب مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے, ان کو زبردستی اداروں کی طاقت کو یوز کر کے ان کو واپس کیوں نہیں لایا, اور کیوں سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے, کیوں مجھے لاڈلا نہیں دوبارہ سے بنا رہے, کیوں میرا ساتھ اس طرح نہیں دے رہے, کیوں میری آنکھیں اور کان نہیں بن رہے اور میرے ہاتھ نہیں بن رہے, کیوں آپ نیوٹرل ہو گئے, کیوں آپ اپنے حلف پہ واپس چلے گئے. تو ان دو چیزوں کی پہلے آپ ڈسکریمنیٹ ان کو کر لیں, تو پھر تنقید کون سی جائز ہے, کون سی تنقید صرف اپنے لیے ہو رہی ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. دوسرا کوشچن آپ کا کیا تھا, سوری ایک منٹ, ایک اور بھی کوشچن آپ نے کیا, وہ کیا تھا؟ اب ان کی بات, اب ایک ادھر سے آ لینے دیں پلیز. جی جی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تحقیقات نہیں ہو رہی؟ اور آپ کا ایک منٹ, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فارن فنڈنگ کی تحقیقات ہیں کیا وہ ای سی پی نہیں کر رہی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ای سی پی کو کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ای سی پی کو اٹیک ہی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ای سی پی فارن فنڈنگ کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس جمع کر چکی. تو تحقیقات بھی ہوں گی, اس کے نتائج بھی آئیں گے اور وہ قوم کے سامنے رکھے بھی جائیں گے. جی سینئر ہے, پلیز پلیز بیٹا, سینئر ہے, چلو بولو بولو پلیز سینئر ہے, یہ سینئر ہے. جاوید سینئر ہے. زیادہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے آر وائی کے جرائم پہ پردہ ڈال دوں؟ نہیں, دیکھیں میرا بڑا دل کا مطلب یہ نہیں ہے. میرے پہ تنقید, ایک سیکنڈ پلیز بات سن لیں, میرے پہ تنقید جائز ہے اور جو اے آر وائی دن رات کرتا ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر آپ نے عمران خان سے پاکستان کی قوم کا پیسہ کھایا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ انتشار میں شامل ہو رہے ہیں تو اس کی اجازت میں نہیں دے سکتی. دوسری بات آپ نے کہی, کیا بات آپ نے ایک اور دیکھیں میری بات سنیں, میں نے پہلے بھی اس چیز کا جواب دے دیا کہ اگر کوئی کسی نے یہ فیصلہ اداروں نے کر لیا ہے کہ آئین کا ساتھ دینا ہے, قانون کا ساتھ دینا ہے, کسی ایک شخص کا ساتھ نہیں دینا, عمران خان کا ساتھ نہیں دینا, جو عوام فیصلہ کرے گی اس کو تسلیم کیا جائے گا, سیاسی میدان میں مداخلت نہیں کی جائے گی, تو اس کو میں بطور جمہوریت پسند جس نے فائٹ کیا ہے, جس نے جیلیں کاٹی ہیں,
جس نے تکلیف برداشت کی ہے اس کے لیے میں اس کو ویلکم کرتی ہوں. تو میم گزارش یہ ہے کہ 4 سال آپ کے ساتھ خاندان کے ساتھ اب وہ لوگوں کے ساتھ ہے جس طرح آپ کو باقی سوال کر لینا. اگر دونوں پارٹیز کے درمیان اگر کوئی اقامت نہیں ہوتی اسٹیبلٹی ہے تو نہ جانے کتنے کمال جو ہے وہ شامل ہوتی اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایک ریکانسیلیشن ہوتی ہے. سیکنڈ یہ ہے بینگ اے پریزیڈنٹ پنجاب یونیورسٹی ہماری خوشی جو ہے کہ جو فریڈم آف پریس ہے رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے اس کو سکیور کیا جائے. ہم یہ ضرور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے یہاں وائر میں بھی بہت زیادہ ہے وہاں بھی لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح آپ نے اس کو کوئی اس طرح کیا جائے کوئی ریفیوجن ہے کہ آپ کوئی سیٹلمنٹ کریں سب جرنلسٹ جو ہے. ٹھیک ہے, سن لیا میں نے. جی اب آخری کوشچن پلیز. جی عثمان ایک سیکنڈ پلیز. جی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میاں صاحب ہمارے درمیان ہوں گے, بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر حکومت کے راستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کی گئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت ڈیلیور کرے گی. آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کی نہ صرف سمت درست کرے گی, بحرانوں سے نکال کے لے جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ملک کو ترقی کے راستے پہ واپس ڈالے گی. بہت شکریہ. میرا قصور یا اللہ خیر. میں نے آپ کو اشارہ کیا تو کوئی اور بول پڑا. آئی ایم سوری.